الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور عزیز ساتھی، اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو تیار کیا. اس میں رہنے والے انسان اور جنات، ان کے لیے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور باقی جو تمام مخلوق ہے وہ اللہ نے ان کا نظام بنا دیا، لیکن انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب دنیا کے اندر جس طریقے سے جانور انسان کے تابع ہے اور دوسری مخلوق انسان کے تابع ہے، ماتحت ہے کہ انسان گائے، بھینس، بکری، مرغی سب کو کھا جاتا ہے. جو جانور ویسے ہیں حلال نہیں ہیں ان سے کام لے لیتا ہے، گدھے سے اینٹ اٹھوا رہا ہے اور بہت ساری چیزیں اس طریقے کی. انسان کی بات ہے، جیسا انسان چاہتا ہے چلتا ہے، کام لیتا ہے، استعمال میں لاتا ہے اور اپنا جو اس کا خود کا کام ہے اس کو بھول گیا ہے. اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا تو کسی محض اور مخصوص کام کے لیے بھیجا کہ دنیا میں جاؤ، کھاؤ پیو، عیش کرو، لیکن ایمان جس کا نام ہے اس کو بچا کر لانا ہے. اگر ایمان کو بچا کر نہیں لائے تو میرے پاس تمہارے لیے جگہ ہے لیکن جہنم میں، اور ایمان بچا کر لائے تو میرے پاس جگہ ہے جنت میں. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. کس نے دیکھی ہے جنت، کس نے دیکھی ہے جہنم؟ بہت سارے لوگ اس طریقے کے ہیں. بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ مر کر ختم ہو جانا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، کوئی حساب کتاب کی جگہ نہیں ہے، کوئی سوال جواب کی نشست نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہے. حالانکہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ لوگ اس وقت اپنے ہاتھ کو غم کے مارے چبا جائیں گے کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اس طریقے سے ہم سے دنیا کی ایک ایک سیکنڈ جینے کا، دنیا میں ایک ایک سانس لینے کا حساب ہوتا تو خدا کی قسم ہم کھانا بھی نہ کھاتے، ہم کماتے بھی نہیں، ہم دنیا میں فضول تو بولتے ہی نہیں، بس دو ہی کام کرتے، اللہ کا ذکر اور اللہ کے حکم کو پورا.
بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار جب بھی بیان ہوتا ہے تو ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، دین بدلا نہیں ہے، وہی ہے اور قیامت تک یہی دین رہے گا۔ جو لوگ دین کو بدلتے ہیں خود اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اگر سوال کر لیں کہ دین کو کیوں بدلا تو کیا جواب؟ دین یہی ہے، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ۔ اللہ کا حکم ملے گا قرآن میں، نبی کا طریقہ ملے گا احادیث میں۔ ہم کامیابی چاہتے ہیں لیکن پریشان ہونا نہیں چاہتے، ہم خوشی چاہتے ہیں غم کے بغیر نہیں مل سکتی، ہم آسانی چاہتے ہیں مشکل کے بغیر نہیں مل سکتی، ہم دین میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہماری مقبولیت ہو، تو بغیر پریشانی کے، بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہوگی۔ آپ کو اس کے لیے تہجد میں بھی اٹھنا پڑے گا، نمازوں کی بھی پابندی کرنی پڑے گی، حرام سے بھی بچنا ہوگا، اور دنیا کے نفع نقصان کو بھی دیکھنا ہوگا، اور آخرت کے خسارے کو اور آخرت کے فائدوں کو بھی دیکھنا ہوگا۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کا یہ حال ہو چکا ہے کہ تمام کے تمام اسلام کو ماننے والے، کلمے کو پڑھنے والے، کلمے کے تقاضے پر عمل کرنے والے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ قاری ہو، چاہے وہ بڑا عالم ہو، ابھی یہ حال ہو چکا ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ دوسری کوئی عبادت نظر نہیں آتی ہے۔ صرف فرض نمازوں کو یہ سوچ لیا ہے کہ یہی نمازیں ہیں، بس انہی سے ہمیں جنت مل جائے گی، ارے داڑھی رکھ تو رکھی ہے، ٹوپی سر پہ ہے تو صحیح۔ یہ ہمارے دین کا کلچر ہے جو ہم نے آج بنا رکھا ہے۔ ہمیں اپنا پڑوسی تڑپتا ہوا مرتا ہوا نہیں دکھتا، ہمیں اپنا رشتہ دار پریشانی میں، مشکل میں نہیں دکھتا۔ آج ہمارے لوگوں کا، ہمارے عوام کا یہ طریقہ ہو چکا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دولت ہے، اسے تو السلام علیکم، اور جو بیچارہ پریشان ہے، جس کو ضرورت ہے تمہارے ساتھ کھڑا رہنے کی، اس سے کہتے ہیں کہ نانا بابا ہے بڑا بیکار ہے۔ دین میں یہ نہیں ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے، نبی نے یہ نہیں سکھایا۔ نبی نے سکھایا کہ تم سب آپس میں بھائی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرے مسلمان کو ضرور اس کی تکلیف کی وجہ سے تکلیف ہونی چاہیے۔ لیکن آج خود مسلمان دوسرے مسلمان کی ٹانگیں کھینچتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آگے نہ بڑھ پائے۔ کوئی اگر ترقی کر رہا ہے تو اس کی ترقی کے اس طریقے سے چرچے کرتے ہیں اس کے سامنے اور اس کے پیچھے نہ۔ یہ حال، یہ حقیقت ہے۔ ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے، مال ہو یا نہ ہو، غریب ہے، فقیر ہے، اس کے یہاں پر جو وہ محبت ملے گی کہ ایک امیر کے یہاں پر نہیں مل سکتی۔ اگر آپ اس کی غربت دیکھو گے تو پھر اللہ آپ کے ساتھ جو معاملہ کرے۔ اللہ کے یہاں دیر تو ہے، ماں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ نا امید نہ ہونا، پیچھے نہ ہٹنا، مایوس نہ ہو جانا۔ اللہ کو تیرا رونا پسند آ رہا، اللہ کو تیرا مانگنا پسند آ رہا۔ جو اللہ قرآن کے اندر کئی مقامات پر یہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر،
ہر چیز پر اللہ قادر ہے. تمہیں بیٹھے بیٹھے بھی کھلا سکتا ہے، کام کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے لیے اتنی محنت کرو. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال آسمان سے کھانا کھلایا، 40 سال مسلسل آسمان سے دسترخوان اترتا. لیکن جب اعمال میں کمی کرتے گئے، خدا کی قدرت کا مقابلہ کرنے جب کھڑے ہوئے تو اللہ نے ان کو تہس نہس بھی ویسے ہی کر دیا. یہ تو ہمارے اوپر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے جو آج ہم باقی ہے. ورنہ ہماری قوم کے اندر، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر کون سا گناہ ایسا ہے جو پہلے قوموں نے نہیں کیا ہو، اور اس ایک گناہ کے بدلے اللہ نے پوری کی پوری قوم کو تہس اور نہس نہ کر دیا ہو. اور یہ امت محمدیہ، یہ آج کے مسلمان آج سے اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے اگر وہ گناہ نہ کرتے تو بات نہیں کرتے. کون سا گناہ نہیں کرتے؟ سود یہ کرتے ہیں، بیاج جس کو بولتے ہیں کھاتے ہیں، بہت کھاتے ہیں. ہماری نسلوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں ہماری نسل جو کھاتے ہیں. سمجھانے کے بعد سمجھ میں نہیں آتی، کہتے ہیں تو اپنا کاروبار ہے. تب پتا چلے گا جب اللہ کے یہاں جائے گا یہ کاروبار ہے. اللہ تعالیٰ جب منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے گا تب کہنا کاروبار ہے. سود کو کاروبار بنا لیا، جس کو نبی علیہ السلام نے حرام فرمایا کہ ایک انسان 1000 مرتبہ زنا کرے اور توبہ کرے اللہ معاف کر دے گا، اور ایک انسان سود کھائے اور پھر توبہ کرے اللہ معاف نہیں کرنے کا جب تک کہ اس حرام کاری کی بدبو اس کے اندر سے نہ نکل جائے. کیا گناہ ہم نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں کہ پریشان ہیں. قرآن تو خود کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر پریشانی کے بعد آسانی. بے شک پریشانی کے بعد آسانی ہے. دین کے لیے تھوڑا سا پریشان تو ہو، تھوڑی محنت تو کرو، اللہ کے آگے ہونے والی بنو تو صحیح. کون کہتا ہے پریشانی ہے کہ ہم سے ایک انسان مسلسل 22 سال تک 15 سال تک گناہ کرتے رہے اور 2 دن نماز پڑھ کے گئے کہ اللہ میری نہیں سننا تو مانو گے اس کی بات؟ بھائی 15 سال سے جب وہ ہو گئے اور تو گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، کبھی حرام کھا رہا ہے، کبھی جو ہے زنا کر رہا ہے، کبھی سود خوری کر رہا ہے، کبھی کسی کو ناحق ستا رہا ہے، کبھی زبان سے گناہ، کبھی ہاتھ سے گناہ، کبھی ظلم کر رہا ہے، اور اس کے بعد 2 دن نماز پڑھنے آیا، وہ بھی ٹوٹی نماز پڑھی اور کہہ رہا یا اللہ میری دعا قبول کر لے. اس کے بعد نہیں ہوئی اور وہ باہر گیا اور کہنے لگا یا اللہ نہیں سن رہا. مطلب 13 سال گناہ کر تب نہیں کر، اور آج 2 دن نماز پڑھ کر 4 سجدے کر کر 2 رکوع میں کر کہتا ہے کہ اللہ نہیں سنتا. مانو گے بات؟ کیسے مان رہے؟ اللہ تو سننے والا ہے. اس کے لیے ویسے محنت کرو جیسے تم نے 14 سال 15 سال گناہ میں گزارے. ارے 1-2 سال گزار تو صحیح، نیک تو بن، حیا تو پیدا کر اپنے اندر. کہ کہتے ہیں کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی، کتنے گناہ کر لو، 2 نماز پڑھی باہر نکل کے تو ماشاء اللہ الحمدللہ. یہ ہمارے مسلم معاشرے کے لوگ جو دین سے بے خبر ہے، ایمان کا پتہ نہیں ہے، لیکن 4 نمازیں پڑھ لی تو ہم سے بڑا مفتی کوئی نہیں. حقیقت بتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق نہیں دیا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے، نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگنے لگے، یا اللہ ہماری مدد فرما. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہم بہت پریشان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھے تھے.
انہوں نے تھوڑی سی آواز بلند کری کہ اللہ ہماری مدد فرما، ہم پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک کوئی شک نہیں، اللہ مدد فرماتا ہے، صبر تو کر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ مدد نہیں کرے گا، لیکن صبر تو کر۔ کہ اگر صبر کرے گا تو اجر ڈبل ملے گا، اور صبر نہیں کرے گا، بغیر صبر کا اللہ طلب کرے گا، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ اب بھی دے گا اور بعد میں بھی دے گا، لیکن بعد والا افضل ہے، اب والا افضل نہیں ہے۔ بعد میں اللہ مدد بھی کرے گا، اس کے ساتھ تیری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، لیکن اگر تو صبر نہیں کرے گا تو پھر نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوگا، تیرا کام تو پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی اس صحابی کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ اب وہ صبر کی دعا مانگتا ہے۔ اب یہ نہیں کہتا کہ اللہ مدد فرما، اب کہتے کہ اللہ صبر عطا فرما۔ تو ہم ایسے بنے تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم پہ ہمارا عمل ہو۔ میرے بھائیو، آج یاد رکھو، اگر آج ہم نے اپنی زندگی خوشگواری میں گزاری لیکن اللہ کے حکم کو چھوڑا، اور زندگی کتنی خوشگوار ہے، کتنی بھی خوشحالی تمہارے اندر ہو، اور اللہ کا حکم پورا نہ ہو رہا ہو، تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ آپ کو وہ مقام عطا کرنا نہیں چاہتا جو آپ کا مقام ہونا چاہیے۔ ناراض نہ ہونا، یہ بہت پتے کی بات ہے، بہت حق کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھا نہیں۔ ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں لیکن ہر مرتبہ ہر بار ایک ہی بات، اللہ کا حکم۔ بھئی جتنے اللہ کا حکم بہت ہے، لیکن ہمارا ایک طریقہ بن گیا ہے کہ دنیا کے لیے، دولت کمانے کے لیے کوئی بھی انسان کسی انسان کے پاس جاتا ہے اور اس سے مشورہ کرتا ہے تو وہ جو ترکیب بتاتا ہے اس پر پورا عمل کیا جاتا ہے، اور اس سے بڑھ چڑھ کر زیادہ عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان ہمیں دین کا راستہ دکھاتا ہے اور اسلام کے اوپر پورا مکمل طور سے چلنے کی تعلیم دیتا ہے، اس کی بات کو سنا جاتا ہے اور ادھر سے سن کر ادھر سے نکال بھی دیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے حکموں کی پڑی نہیں، ہمیں دین اور اسلام پر چلنے کی ضرورت نہیں، ہم تو بخشے بخشائے آئے ہیں اور جنت میں چلے جائیں گے۔ کوئی مسلمان کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے اب اللہ سے ڈر لگنے لگا ہے۔ کسی مسلمان کی زبان سے آج کے ماحول میں یہ نہیں سنا جاتا کہ مجھے جہنم کی آگ سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ہاں، ہر مسلمان سے، ہر دنیا میں رہنے والے انسان سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کی زبانوں سے یہ سنا جاتا ہے کہ ہاں کوئی ٹھیک ہے، بڑھیا ہے، مزے میں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے الفاظ بہت کم سننے کو ملتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم نہیں سمجھا، لیکن دولت کمانے کے لیے، بلڈنگ اور بنگلہ بنانے کے لیے، دنیا میں لوگ مجھے بڑے نام سے پکارے، اس چیز کے لیے اس حضرت انسان نے اتنی محنت کری۔ اگر کسی نے جھوٹ موٹ میں بھی کہہ دیا کہ فلاں جگہ پر جو ہے اتنا پیسہ ملے گا اور ٹائم صرف اتنا ہے کہ 4 گھنٹے کام کرنا ہے اور مہینے کا تمہارا وہ 35-40 ہزار روپے ملے گا، اب یہ انسان اس جھوٹی بات پہ بھی سچ سمجھ کر وہاں تک جائے گا بھی، سنے گا بھی، کام بھی کرے گا اور پریشان ہو کر آئے گا بھی، تب شکوہ اور شکایت نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ کے دربار میں آتا ہے، 2 دن نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا۔ یہ حضرت انسان ہے۔ یہ بات آپ کو ناگوار ضرور لگے گی
کہ مولوی پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے، حق بات بتا رہا ہوں اور حق کی دنیا خلاف ہے. یہ بات سچی ہے. آج علماء کی باتوں کو نہیں سنا جاتا، یہ بات سچ ہے. سنتے بھی ہیں تو عمل نہیں کیا جاتا، یہ بات سچ ہے. کیونکہ اگر یہ امت علماء کو اپنا رہبر بنائیں تو علماء ان کو بتائیں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. یہ امت اگر علماء کو اپنا رہبر بنائیں تو علماء بتائیں گے کہ راستہ صحیح کون سا ہے. لیکن آج دنیا داروں کے راستے سمجھ میں آتے ہیں، امیر زادوں کے راستے سمجھ میں آتے ہیں، چیئرمینوں کی باتیں سمجھ میں آتی ہے. اگر سمجھ میں نہیں آتی تو اس 6-7 ہزار بیچارہ پگار پہ اپنا مولوی اپنا گزارا کرتا ہے، وہ بھی اس کو صحیح راستہ بتاتا ہے، وہ حلال روزی کا راستہ بتاتا ہے، وہ بچوں کی تربیت کا راستہ بتاتا ہے، وہ اسلام میں کامیابی کے راز بتاتا ہے، وہ اللہ کے یہاں برگزیدہ کیسے بنے وہ باتیں بتاتا ہے، اللہ کی نظروں میں انسان محبوب کیسے بنے وہ راستے بتاتا ہے، قرآن کو کس طریقے سے پڑھا جائے وہ راستے بتاتا ہے، گھر پر کھانا کس طریقے سے کھایا جائے وہ طریقہ بتاتا ہے، بیوی اور بچوں کے ساتھ میں کس طریقے سے رہا جائے وہ مولوی بتاتا ہے. لیکن اس مولوی کو آج 4-6 لوگ اٹھ کر گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اور اس کی بات کو نہیں سنا جاتا اور اس کو ایک اس طریقے سے سمجھا جاتا ہے جسے مولوی نہیں بلکہ کچرے دان کا کچرا. یہ آپ کو میں حق بتا رہا ہوں، سچ بتا رہا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم اس بات کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا. گناہوں کے بدلے ابھی نیکیوں کو رکھ کر تو دیکھو کہ تمہاری نیکیوں کا پلڑا کیوں جھکا ہے، تمہاری نیکیاں کم کیوں ہو رہی ہے. گناہوں میں اضافہ ہے. اس لیے اور یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے علماء کو نہیں سنا، علماء کی باتوں پر عمل نہیں کیا، قرآن والی زندگی کو نہیں اپنایا. اصل دارا مداری پریشانی ہم چاہتے نہیں ہیں تو آسانی کہاں سے آئے گی؟ غم ہم چاہتے نہیں ہیں، خوشی کہاں سے آئے گی؟ بھئی پریشانی کے بعد ہی تو آسانی ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا محبوب نبی بنا کر بھیجا اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور ختم نبوت کا اعلان کر دیا کہ اب کوئی نبی نہیں رہے گا، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی حکم ہے، بدلا نہیں ہے. کل جو تھا وہ بھی آج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا واقعہ آپ نے سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، آپ نے کبھی سنا؟ اس کو سنو پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور سب سے بڑا درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اللہ کے بعد. لیکن بتاؤ طائف میں پتھر سے مارا گیا یہ نہیں مارا گیا، پریشانیاں جھیلی یا نہیں جھیلی، آپ کے اوپر کچرا ڈالا گیا یہ نہیں ڈالا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے یا نہیں بچھائے گئے، آپ کو بدن سے نکالا گیا یا نہیں نکالا گیا، پریشانیاں جھیلی ہے، آج تک نام زندہ ہے. محمد خاتم النبیین ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے. پریشانیاں جھیلنے کے بعد ہی ہے. آدم علیہ السلام کا سن لو، ان کے بعد سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام آئے. سب نے پریشانیاں جھیلی یا نہیں جھیلی؟ پریشانیاں اٹھائی یا نہیں اٹھائی؟ مصیبتوں میں رہے یا نہیں رہے؟ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے گھر سے نکال دیا، وطن سے نکال دیا، نکالا یا نہیں نکالا؟ اس بات کی تصدیق آپ کرو. میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنی نسلوں کے اندر ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے. آج آپ پریشانی اٹھاؤ، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میرے اللہ سے اتنی امید ہے کہ آپ کے بچے کے اندر وہ دین پیدا ہوگا جو صحابہ کے اندر پیدا ہوگا. لیکن آپ کو پریشانی اٹھانا پڑے، پریشانی تو اٹھاؤ، دین کے لیے راتوں کو جاگو تو صحیح.
اللہ کے سامنے گر گڑاؤ تو صحیح، اپنی نسلوں کے لیے دعائیں تو کرو کہ یا اللہ ہماری نسلوں میں بھائی ارشد بستانی جیسا محدث پیدا کر، امام غزالی جیسا مؤدب پیدا کر، امام ابو حنیفہ جیسا جو ہے ہماری نسلوں کے اندر محدث کبیر پیدا کر۔ اللہ کے سامنے پریشانی اٹھاؤ، دنیا کی پریشانی نظر نہیں آئیں گی، جب اللہ کی پریشانیوں میں انسان آتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے اور کچھ نہیں، اللہ کے یہاں اس کی مقبولیت ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں وقت ہو چکا ہے، اپنے آپ کو پریشانیوں میں الجھاؤ، لیکن کن پریشانیوں میں؟ جو پریشانیاں دین کے لیے ہو، جو پریشانیاں ایمان کے لیے ہو، جو پریشانیاں ہمیں اللہ سے ملاتی ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔